اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق، اس کی رحمت اور نصرت کے سبب آج کی مجلس میں 24ویں پارے کی تفسیر خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔ 23ویں پارے کا اختتام اس بات کے ساتھ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ایک ایسے غلام کا ذکر فرمایا ہے، دو ایسے غلام کہ ان میں سے ایک غلام ایسا ہے جس کا ایک ہی مالک ہے اور دوسرا غلام ایسا ہے جس کے دو مالک ہیں۔ جس غلام کا ایک مالک ہے اسے اپنے آقا کی بات مانتے کوئی دشواری نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی آقا ہے، اس نے جو کہنا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک ایسا شخص، ایک ایسا غلام ہے جس کے دو آقا ہیں، دو مالک ہیں، ایک اسے کچھ کہتا ہے، ایک اسے کچھ کہتا ہے، وہ در بدر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگر وہ دو مالک بھی اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نہ بنتی ہو تو پھر کیا ماجرا پیش آئے گا؟ تو رب جلیل نے اس مثال کے ساتھ بتلایا ہے کہ جو مشرک ہے کبھی وہ اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، تو جو موحد ہے، پکا توحید پرست ہے، توحید والا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے الہ العالمین، رب العالمین جو میرا الہ اور معبود ہے، میں نے اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکانا ہے، اسی کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلانا ہے، اسی کے سامنے اپنی پلکوں کو بچھانا ہے، اسی کے سامنے میں نے اپنے دست دراز کرنے ہیں۔ 24ویں پارے میں سورہ زمر جاری ہے۔ سورہ زمر کی بقیہ 44 آیات اس پارہ مبارکہ میں ہیں، اس کے بعد سورہ مومن ہے، اس کی 85 آیات اس پارہ مبارکہ میں ہیں، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے بعد اللہ اکبر۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ خالص توحید، اللہ تعالیٰ نے مخلصاً خالص دین کا، جو خالص توحید کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ خالص توحید اور خالص موحد ہو جاؤ۔ اور جو مکے کے مشرک تھے وہ پانیوں میں جب پہنچتے تو اللہ کو خالص ہو کے پکارنا شروع کر دیتے، لیکن آج کے مسلمان پہ افسوس ہے کہ یہ آج کے دور میں بھی پانی میں بھی پہنچ جاتا ہے یا ہوا میں بھی پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ کو خالص ہو کے نہیں پکارتا، غیر اللہ کو اپنے نظریات میں، اپنے عقائد میں شامل رکھتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ کیسا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑ دینے والا جملہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ کے اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ انسان جا بجا جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے؟ انسان کو چاہیے کچھ بھی لینا ہے رب جلیل سے لے، اس کو مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ رب جلیل تو فرماتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے، مجھ سے دعا کرو استجب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے گا، تمہیں نوازا جائے گا، تمہیں دیا جائے گا، لینے والے تو بنو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مشرکین ہیں، جب اس بات کا سوال ہوتا ہے من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین کو، آسمان کو پیدا کیا ہے، آگے سے کہتے اللہ، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کون ہے جو تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور کون ہے کہ اگر وہ رحمت کا جو فیصلہ فرما لے تو اس کی رحمت کو کوئی روکنے والا ہے؟ کل آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، جو توکل کرنے والے ہیں وہ تو اسی ذات پہ توکل کرتے ہیں، اسی ذات پہ انحصار اور اسی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا، اے میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، اے میری قوم
اعملوا علی مکانتکم، جو تم نے کرنا پھر جاؤ کرتے پھرو، جہاں جی جاتا ہے وہ تم کرتے پھرو، انی عامل، میں بھی پھر کرتا ہوں جو مجھے حکم ہے، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ تم نے کیا اعمال کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یہ جو نیند ہے، یہ جو رات کو سونا ہے، یہ بھی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ جو نیند ہے موت کی بہن ہے۔ انسان جب رات کو سوتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، دعا پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تیرے ہی نام سے مرنا ہے، تیرے ہی نام سے میں نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، احیانا بعدما اماتنا، میں مر گیا تھا دوبارہ مجھے زندہ کیا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ تیری طرف ہی تو لوٹ کے آنا ہے۔ بعض اوقات انسان بڑی گہری نیند میں ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی ہوتا رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میرے کول کھلو کر ڈھول بجائیے مینوں نہیں پتہ لگتا۔ یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اور بعض اوقات روح واقعی پرواز کر جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رب جلیل فرماتے ہیں کہ روح جو ہے ہم اٹھا لیتے ہیں، پھر رب جلیل کا حکم ہوتا ہے دوبارہ روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، لیکن جب امر ربی آ جاتا ہے، جب حقیقی حکم رب جلیل کا آ جاتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام جب روح قبض کرنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، تقدیر غالب آ جاتی ہے، پھر روح کوئی نہیں واپس آتی، پھر ایک لمحے کی بھی نہ کمی ہوتی ہے نہ بیشی ہوتی ہے، پھر این اسی وقت پہ رائٹ ٹائم جو ہے انسان کی جو ہے وہ روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم نے اللہ کے سوا شفاعات مددگار بنایا ہوا ہے، تو قیامت کے دن پھر ان سے کہا جائے گا کہ لاؤ کون ہے تمہارے مددگار، کون ہے تمہارے والی، کون ہے تمہارے نصیر، کون ہے جو آج کے دن تمہیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ تعالیٰ کی واحد ذات کا ذکر کیا جاتا ہے مشرکین کے سامنے، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات کا جب واحد ذات کا، اللہ کی احد ذات کا جب ذکر ہوتا ہے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے سوا لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ جب توحید کا ذکر ہوتا ہے کہتے ہیں جی بڑی آپ نے سخت گفتگو کی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے ملکی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ملکی ادارے کس قدر حساس ہیں، آپ توحید بیان کرنے کے چکروں میں آپ اپنی گردن اتروانا چاہتے ہیں، آپ ایک زندان کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے ہتھ کڑیاں پہننا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے بڑے نیک اور صالح بن رہے ہیں کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں۔ جب توحید بیان ہوتی ہے تو جو مشرک ہوتا ہے، جس کے دل میں چور ہے، جس کے دل میں اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ اغیار کی بھی محبت ہے، اس کے دل میں کسی دھاگے کی بھی محبت ہے، کسی کڑے کی بھی محبت ہے، اس کے دل میں کسی پتھر کی بھی محبت ہے۔ جبکہ حضرت عمر فاروق نے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا حجر اسود نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، اس لیے تمہیں چومتے ہیں، پیغمبر نے تمہیں چوما ہے، بس اور بات کوئی نہیں ہے، اور بات کوئی نہیں ہے، اس لیے چومتے ہیں کہ پیغمبر نے تمہیں چوما ہے۔ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا دودھ سے زیادہ سفید پتھر تھا، جنت سے اتارا گیا، اور حجر اسود کئی دفعہ چوری بھی ہو گیا تھا، یہ بھی اندازہ کیجیے گا۔ تو رب جلیل فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی خالص توحید کا، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ جب غیروں کا ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مکے کے مشرک بھی تو یہی کہتے تھے نا، یہودی کہتے ہیں زہر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، محمد کریم کہتے ہیں ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کیا معاملہ اور ماجرا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میری نعمت ہے، جب انسان کو ضر پہنچتا ہے، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، ہمیں بڑا یکسو ہو کے پکارتا ہے، اللہ اکبر۔ یاد رکھو یہ جو ضر اور تکلیف
تکلیف اور رنج والا تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے یہ اذن ربی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے رزق کو وسیع کر دیا ہے۔ کیا تم یہ جانتے ہو اللہ ہی کی ذات ہے جس کے لیے چاہتی ہے رزق کو وسیع کر دیتی ہے، جس کے لیے چاہتی ہے تنگ کر دیتی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، رب جلیل فرماتے ہیں یہ اللہ ہی کی ذات ہے اور انسان جو ہے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی شرک کر لیے، جتنے بھی گناہ کر لیے، جتنی بھی تم نے جو ہے برائیاں تم نے کما لی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر موت نہیں نہ آئی، موت آنے سے پہلے پہلے اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سے معافی مانگ لو، رب جلیل معاف کر دیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ذات بخشنے والی رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ اکبر، امید افزا آئے، امید افزا، انسان کو امید دلائی گئی ہے کہ میرے بندے موت آنے سے پہلے پہلے جب جان حلق میں اٹک جائے گی نا، اس لمحے سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگ لو۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، میں نے بڑے واقعات دیکھے ہیں انسان کو وصیت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور یہ قرآن بھی کہتا ہے، یہ قرآن کی باقاعدہ آیت بھی ہے کہ انسان کے اوپر جب آخری وقت پہنچتا ہے، اچانک ان کے اوپر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ کسی کو کچھ بتا ہی جاؤں کہ میری اتنی جائیداد کا، میرے اتنے مال و متاع کا، میرے اتنے اثر و رسوخ کا، میرے اتنے اسٹیٹس کا، میرا جو ہے اس قدر جو ہے معاشرے کے اندر ایک وقار تھا، اس کا استعمال، اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ کا عذاب جب غالب آئے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ غالب آئے گی، پھر یہ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، او تقول حین تری العذاب، جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لو ان لی کرۃ، پھر کہیں گے ایک موقع اور مل جائے، ایک موقع اور مل جائے، فاکون من المحسنین، ہم نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب سامنے دیکھ لیں گے کہ اب عذاب مل رہا ہے، اب عذاب ہو رہا ہے، پھر کہیں گے ایک موقع مل جائے، ایک موقع مل جائے۔ رب جلیل فرمائیں گے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں نا، جو فرعون صفت لوگ ہیں جنہوں نے تکبر کیا ہے، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تکبر سے ہمیشہ بچنا ہے، تکبر ہر طرح کا تکبر ہے، کسی کو تکبر کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہنا۔ اگر اللہ نے نوازا ہے نا، اس کو ہضم کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا۔ اگر اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں، اگر اللہ نے عزت دی ہے، اگر اللہ نے جو ہے لوگوں کے درمیان آپ کا سکہ جمایا ہے، اگر اللہ نے 4 ملازم دیے ہیں، تکبر کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہنا۔ ممکن ہے کہ جی آپ اس ملازم کی جگہ پہنچ گئے، وقت کے پیغمبر جناب ایوب ہیں، ہر لحاظ سے بڑی فراوانی ہے، بڑی بیویاں، بڑی مال و متاع کی ریل پیل ہے، اللہ نے ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا، 18 سال بیمار رہے ہیں، ایک ہی بیوی رہ گئی تھی اپنے پاس، بڑی سختی کاٹی، بڑی سختی کاٹی، قلب نے پڑا، اللہ نے کہا میرا ایوب تو صابر ہے، صبر کرنے والا ہے۔ جس نے 18 سال بیماری کاٹی ہو بھی پیغمبر، تو آج کا انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ کسی بھی وقت کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تکبر سے ہمیشہ بچنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد کریم کو باقاعدہ مخاطب کر کے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے پیغمبر، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ آج کا انسان شرک کو معمولی سمجھتا ہے، رب جلیل نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد رب جلیل فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ایسے لکھی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔
اس ذات کی قدر کرنے کا جو حق تھا انہوں نے ویسے قدر نہیں کی۔ اس کے بعد قیامت کا منظرنامہ کا ذکر کیا ہے، 4 نفقے ہوں گے، کل ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، قیامت کے دن جنہوں نے کفر کیا ہے نا ان کو جہنم میں فرشتوں نے ہانک ہانک کے لے کے جانا ہے۔ جس طرح آپ بیل کو ہانکتے ہیں، کوئی پیچھے کھڑا ہے، بیل کو زبردستی آگے کو دھکیلا جا رہا ہے، چلو آگے اور آگے چلو، فرشتوں نے ہانک کے ان کو جہنم کی طرف لے کے جانا ہے۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہ وہاں پہنچیں گے، دروازے کھولے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ عذاب چکھو، اور کہا جائے گا الم یأتکم رسول من ربکم، رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے پاس اللہ کی آیات نہیں آئی تھی، اللہ کی طرف سے ڈرانے والے نہیں آئے تھے، آج کی ملاقات کا تمہیں نہیں بتلایا گیا تھا؟ قالوا، کہیں گے بلا، بے شک، کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، رب جلیل فرمائیں گے ان کے پھر اللہ کا عذاب حق ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، سلام علیکم طبتم، رب جلیل فرمائیں گے آج ان کے لیے سلامتی ہے، ہمیشگی کی جگہ ہے، فادخلوہا خالدین، ہمیشہ رہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گی، یہ مومنین کا انجام ہے۔ اور مومن کون سے ہیں؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ رب جلیل کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس ذات کی تقدیس ہی بیان کرتے رہتے ہیں، اس ذات کا جو عرش ہے اسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ غافر ہے، اسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں بنیادی طور پر اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک گفتگو کا ذکر فرمایا ہے، ایک جو ہے وہ ایک تقریر ہے، ایک جو بیان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اس شخص کا بیان جو فرعون کا کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، شمعان مفسرین نے نام لکھا، اس کا نام تھا، اللہ اکبر، فرعون تو ماننے والا نہیں تھا، اس کے حواری ماننے والے نہیں تھے۔ اس کزن نے، اس چچا زاد بھائی نے کہا کہ تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو جو کہتا ہے کہ الہ العالمین ایک ہے، رب العالمین ایک ہے، شرک سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے اس انسان کو، اس چچا زاد بھائی کو اس لیے قتل کیا کہ یہ بھی توحید کی دعوت دینے والا ہے۔ تو اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نازل فرمایا ہے۔ بنیادی جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ اس بات توحید ہے، آفاق انفس کے دلائل ہیں، عقلی و نقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو ہے وہ ڈراوا دیا گیا ہے، آیت نمبر 1 سے 22 تک بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار سے جو ہے وہ مجادلہ یہاں پہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو اعزاز، جو اکرام رکھا ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم، اللہ اکبر۔ رب جلیل فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں اس قدر بڑے بنے پھرتے ہیں، اس قدر فرعون صفت بنے پھرتے ہیں، اس قدر تکبر کرتے ہیں، قیامت کے دن رب جلیل پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو اس دن پھر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ کریم آپ کی ہے۔ اس دن ایسے منہ میں سیل لگی ہوئی ہوگی، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ نے ان کے منہ بند کر دینے ہیں، ونکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، اعضاء گواہی دیں گے، زبان نہیں بولے گی، منہ نہیں بولے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ رب جلیل پوچھیں کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ذات کی بادشاہت ہے، اس احد ذات کی جو بڑا زبردست ہے، بڑی قوت، بڑے جلال اور عظمت و روب والا ہے۔ اس کے بعد رب جلیل فرمائیں گے آج کا وہ دن ہے کہ تمہیں جزا دی جائے گی ہر نفس کو بما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، جو دنیا میں کمایا ہے آج اس کی جزا ہے۔ اور جزا صرف اتنی سی نہیں ملنی، کسی باپ نے 40-50 سال زندگی میں جو کمایا اتنی سی جزا نہیں ملتی،
جو وہ چھوڑ گیا اور اولاد کی درست سمت اور درست تربیت نہ کر کے گیا، اولاد نے ناجائز ان اختیارات کو استعمال کیا، ناجائز اس مال کو استعمال کیا، اس مرے ہوئے باپ سے اللہ نے وہ بھی حساب لینا ہے کہ تو مر گیا، یہ تیرے پیچھے والوں نے جو کارنامے کیے، اب یہ تیری اولاد تیرا گریبان پکڑ کے کہہ رہی ہے اس کو دوہرے جوتے مارو، مجھے تو جو عذاب ملنا ہے وہ ملنا ہے، اس کو دوہرا عذاب دو، اس نے میری درست تربیت نہیں کی ہے، اس نے مجھے درست رستے پہ نہیں لگایا ہے، اس کے لیے دوہرا عذاب ہے، میرے لیے تو جو ہے وہ ہے، اس کو دوہرا عذاب دیا جائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد فرعون کا، حامان کا، قارون کا، سرکشوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے باقاعدہ قتل کرنے کا بندوبست کر لیا کہ جی جناب موسیٰ کو اب جو ہے وہ قتل ہی کر دینا ہے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جناب موسیٰ نے کیا فرمایا، اتنی جناب موسیٰ نے فرمایا اعوذ بک ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کس بات پہ انہوں نے کہا تھا؟ انہوں نے جب کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا گائے ذبح کریں، یہ جو مذاق کرنا ہوتا ہے نا یہ جاہلوں والا کام ہوتا ہے، جاہل لوگ مذاق کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مزاح، ایک ہوتا ہے مذاق، ہا اور قاف، مزاح۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس کوئی تشریف لائے صحابی یا صحابیہ، انہوں نے آ کے کہا کہ جی مجھے اونٹ دیجیے، سواری دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے اونٹنی کا بچہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا بھی جو اونٹ ہے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہے جی، اتنی سی آسان مزاح۔ اور ایک ہوتا ہے مزاح کسی کی تحقیر کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کو لوگوں کے سامنے نیچا دکھانا۔ ہمارے معاشرے میں یہ عزت کا مقام ہے، جو زیادہ لوگوں کو بے عزت کرتا ہے لوگ کہتے ہیں گلی باتی بندہ ہے، بڑے بچیرتا بندہ ہے، پتہ گل بات کرتا ہے ول چاچے، کسی کا کیویں منہ بھرنا ہے انہوں بہت پتہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مرد مومن کا ذکر آ گیا، اسی شمعان کا جو قریبی رشتہ دار تھا، اللہ اکبر، اسے انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں یہ بے دلیل جھگڑا کرتے ہیں، کچھ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، احمق لوگ ہیں، ایسے احمق ہیں۔ فرعون کو جب کہا جناب موسیٰ نے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ واحد ہے، وہ ذات آسمانوں پہ موجود ہے، تو فرعون نے حامان سے کیا کہا، اونچی ایک بلڈنگ بناؤ، میں اس چھت پہ کھڑا ہو کے موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا ان کا دماغ بند ہو جاتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پہ جو ہے وہ سیاہی لگا دیتے ہیں، اس کے دل، اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کی جو جسامت، قدامت، سب کچھ ظاہر اور ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ متاع ہے، دھوکے کا سامان ہے، آخرت جو ہے وہ ہمیشگی کی جگہ ہے، جو برے اعمال کرے گا اسے اسی کی مثل جو ہے وہ اجر دیا جائے گا، جزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، صبح شام ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان کو عذاب ہوگا پھر یہ کیا کہیں گے، ادعوا ربکم، اپنے رب سے یہ دعائیں التجائی کریں گے، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کی عذاب کی ہمیں چھٹی مل جائے۔ پھر انہوں نے یہ ترلے کرنے ہیں، پھر اس طرح جو ہے وہ منتیں اور سماجتیں کرنی ہیں، ایک دن ہی کی ہمیں جان چھوٹ جائے، ہماری خلاصی ہو جائے، ایک دن کے لیے جو ہے ہماری بچت ہو جائے، ہم سے عذاب کو دور کر دیا جائے۔ تم سے کہا جائے گا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ قالو، کہیں گے بلا، کیوں نہیں آئے تو ضرور تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اور اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو آیت نمبر 55 سے 76 تک اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی ہے، صبر کی تلقین فرمائی ہے، فرمایا دعوت جاری رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم،
اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے میرے بندوں سے فرما دیجئے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو تکبر کرتے ہیں نا اللہ نے ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دینا ہے, ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکنا ہے. تکبر کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو دعا نہیں کرتے. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا ہی تو عبادت کا مغز ہے. اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی تو یہی تھا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کا جنات کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے. تو جو لوگ عبادت سے اعراض کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین, اللہ نے ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکنا ہے. دعا کو مضبوطی سے اپنائیے, دعا کو مضبوطی سے اپنائیے, دعا کو مضبوطی سے اپنائیے. اس کے بعد دلائل توحید ہے. انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا ہے کہ یہ ایک حقیر قطرہ آب ہے, پھر ایک جو ہے یہ لوتھڑا ہے, پھر ایک ہڈی ہے, پھر گوشت کا ٹکڑا ہے, پھر یہ جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو جسامت سے نواز دیتے ہیں. اس کے بعد منکرین کا مکذبین کا اللہ تعالیٰ نے انجام ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آفاقی دلائل کو مان لینے کا مشورہ دیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مان لو, پہلی امتوں سے کچھ سیکھ لو. اس کے بعد سورہ فصلت, سورہ حامیم سجدہ ہے. یہ جو مکی سورہ مبارکہ ہے, ابتدائی سورہ مبارکہ ہے, اس کا مرکزی مضمون توحید ہے, رسالت ہے, آخرت ہے, اس بات رسالت ہے. قریش مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام سے نوازا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ اکبر قرآن کا, صاحب قرآن کا اللہ تعالیٰ نے تعارف ذکر فرمایا ہے, توحید کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرابت دار ہیں, اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس ایک وفد آیا. اس نے آ کے اعتراضات کیے, 100 طرح کی باتیں کی. آگے جو ہے وہ پیشکش رکھی کہ آپ اس طرح کریں, آپ یہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, یہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. ہم آپ کے پاس یہ پیشکش لے کے آئے ہیں, آپ کو جتنا مال چاہیے بتائیں, ہم اتنا مال دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جتنا مال چاہیے مال لے لیجئے. دوسری بات یہ ہے سرداری چاہیے, ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں. مال چاہیے مال لے لو, سرداری چاہیے سرداری لے لو. اگر مکے کی کسی خاتون سے شادی کرنی ہے, نکاح کرنا, وہ بتا دو, شادی کرا دیتے ہیں. 3 کام ہو گئے. چوتھی پیشکش یہ ہے اگر کوئی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے, بتائیں, ہم علاج کراتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے آ کے 4 طرح کی پیشکش کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کر دی. جب یہ 13ویں آیت پہ اللہ کے پیارے پیغمبر پہنچے نا, 13 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ یہ باز آ جائیں, اعراض کر جائیں, میں تمہیں ڈراتا ہوں. وگرنہ جس طرح چنگاڑ آئی تھی عاد پہ اور ثمود پہ, ویسی چنگاڑ ویسا عذاب تمہارے پہ آئے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ آیت پڑھی نا, فوری منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ ہمارے لیے یہ جو عذاب نازل ہونے کی آیتیں ہیں یہ تو نہ پڑھیے. ان کو بھی پتہ تھا حق کیا, تو عذاب آ بھی جانا ہے, لیکن ہٹ درمی تھی, ضد تھی. ایک دل کے اندر جو ہے وہ خلش لے کے پھرتے تھے, دل میں بال لے کے پھرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوتا ہے, رب جلیل نے فرمایا ہم نے قوم کی طرف عذاب بھیجا فی ایام نحسات, منحوس دنوں میں. اور دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں کیا آتا ہے, ان کے اوپر جب عذاب آیا 7 لیال و 8 ایام حسوما, 7 راتیں 8 دن, 7 راتیں 8 دن. اللہ کا جب عذاب آیا, سخت قسم کی ہوا چلی. اب کوئی انسان کہتا ہے میرے لیے یہ منگل ہے نا جڑا بڑا پیڑ ہے, میرے واسطے بدھ دا دن جڑا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو جب 7 راتیں 8 دن اللہ کا عذاب آیا ہے, اللہ نے کہا فی ایام نحسات, منحوس دنوں میں ان کے اوپر عذاب آیا ہے.
تو پھر تو منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار سوموار سارے دن ہی منحوس ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ منحوس ہونا اور خوش بخت ہونا انسان کے اعمال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ایک انسان ہے، اس نے نماز فجر باجماعت پڑھی ہے، رات کو اس نے نماز عشاء باجماعت پڑھی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. دوسری طرف ایک انسان ہے، اس نے نماز عشاء بھی نہیں پڑھی، فجر بھی نہیں پڑھی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو فجر اور عشاء ہے نا منافق بندے پہ بھاری ہے. ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جو انسان فجر نہیں پڑھتا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، اس کا نام منحوس لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ سارے کا سارے جو بات چیت ہے انسان کے عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. جیسے کا عمل کرو گے ویسے کا تمہیں پروٹوکول مل جائے گا، ویسے کے اعزاز، ویسے کے القابات مل جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر جہنمیوں کے جو عذاب ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم گناہ کرتے پھرتے ہو نا، جتنے بھی تم گناہ کرتے پھرتے ہو، قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ وقالوا لجلودہم، انہوں نے نا اپنے جسموں سے کہنا ہے، اپنے جسموں سے کہنا ہے لما شہدتم، تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ کوئی گواہی دے تو دے. انسان اپنے جسم کو یہ کہنے لگ جائے کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تم تو چپ کرو. قالوا وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جیسے اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا اس ذات نے ہمیں بھی بولنا سکھا دیا. ہم نے بھی آج گواہیاں دینی ہیں. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے پہلے دفعہ پیدا کیے، اسی کی طرف تو اب لوٹ کے جانا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ کیسے کرو گے تم؟ انسان سوچے کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی زمین سے نکل کے گناہ کرنا ہے، چلو کر لو. آسمان اللہ نے بنایا ہے، اس آسمان کی نیلی چھتری سے نکل کے کہیں پہ انسان نے گناہ کرنا ہے تو کر لو. جسم اللہ نے دیا ہے، اس جسم کو چھوڑ کے گناہ کرنا ہے تو کر لو. پھر تو سمجھ آتی ہے. انسان اپنے ذہن کو اگر مطمئن کرنا بھی چاہے، اگر اس جسم کا، اس زمین کا، اس آسمان کا، یہ سارے کے سارے دار و مدار سے انسان نہیں نکل سکتا تو پھر یہ گناہ کی طرف نہ آئے، اللہ کی اطاعت کی طرف آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مکے کے مشرک ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب مسلمان قرآن پڑھے نا ان کا قرآن نہ سنا کرو، تالیاں بجایا کرو، شور کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جہنمی ہے نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت ترین عذاب رکھا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دردناک اور رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا جو لوگ صبر کا، استقامت کا اظہار کرتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جنہوں نے استقامت اختیار کر لی اللہ نے ان کے لیے پھر ان کو بے خوف بھی کر دیا، بے غم بھی کر دیا. ان کے لیے جنتوں کی خوشخبری بھی ہے، ان کے لیے جو وعدے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ میں اللہ کی دعوت جو ہے، دعوت اللہ جو ہے اس سے بہتر دعوت کون سی ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت کے آداب ذکر فرمائے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کے جو ہیں وہ دلائل کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر نیکی اور بدی کا، جو انسان نیکی کا فائدہ اور بدی کا فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیکی کرنی ہے اپنی جان کے لیے کرنی ہے. ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جس نے جو کرنا ہے اپنی جان کے لیے کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے، اس کو فائدہ ہے، اس کو نفع ہے. اگر برائی کرنی ہے اسی نے بھگتنا ہے. وما ربک بظلام للعبید، آپ کا جو رب ہے وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنے والا. اسی بات کے ساتھ آج کے پارے کا اختتام ہے. رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مزید احسن انداز سے قرآن فہمی نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.